السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آفیشیل HRF۔ می حافظہ رہا فاطمہ۔ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں 100 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پر۔ فار سم ون مے بی اٹس ناٹ اے بگ اچیومنٹ بٹ ٹو می میری زندگی کا یہ ایک اہم واقعہ ہے، میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، فرمان ہے کہ لو بلغوا انی آیہ، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو جو میرے پاس نالج ہے جو میں نے سیکھا ہے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو میں نے پلیٹ فارم یوز کیا ہے یوٹیوب کا چوز کیا ہے، تو اس کی ایک میری اچیومنٹ، جو پہلی اچیومنٹ جو میں سمجھتی ہوں کہ اچیومنٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی فار اٹ۔ اور وہ لوگ جو میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز ٹو سبسکرائب اٹ، کہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں اس میں بہتر سے بہتر کام کر سکوں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ درود السلام کی فضیلت پر ہے، درود پاک کی برکات پر ہے، اور درود ابراہیمی کے بارے میں خصوصی طور پر کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کو کیسے ادا کیا جاتا ہے تجوید کے ساتھ، کیونکہ نماز میں جو ہے وہ درود پاک خاص طور پر پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر ہماری کوئی غلطی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے، تو ہماری نماز بھی شبے میں چلی جاتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین جانتی ہے نیتوں کا حال، لیکن جو عمل ہے اس پر بہتری کی کوشش ہونی چاہیے۔ تو سیکھتے چلو، سکھاتے چلو کہ لوگوں پر عمل کرتے ہوئے یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے آپ تک جو میں اپنا نالج شیئر کر رہی ہوں، اپنا ریسرچ ورک شیئر کر رہی ہوں، اس سے فیض یاب ہوتے رہیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرما دیتا ہے، وہ شخص کبھی بھی گناہ میں، برائی میں، عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہے۔ درود پاک کے فضائل بے انتہا ہیں۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صدق اللہ العظیم۔ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھا کرو۔ تو اس آیت سے، سورہ احزاب کی اس آیت سے ہمیں کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا، ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا، ہمیں زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کا ہمیں حکم دیا لیکن خود وہ نہیں کیے۔ لیکن جب درود السلام کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی پڑھا کرو۔ تو اللہ کی سنت پوری ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ کا بھی مشغلہ ہے، پسندیدہ مشغلہ ہے، اور جو اللہ کے نبی پر درود پڑھتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ ایک دفعہ دربار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے حیرت کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی دعا نہیں مانگ رہا، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور کہہ رہے تھے بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ پھر فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے زندگی میں رمضان آئے، وہ عبادت نہ کرے، روزے نہ رکھے اور بخشا نہ جائے۔ پھر فرمایا
تیسری بات کہی کہ اگر کوئی زندگی میں ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو پائے تو بدبخت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو پائے اور ان کی خدمت کر کے ان کی خدمت کے ذریعے ان کی دعائیں لے کر جو ہے وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا اگر آپ اپنی عادت میں شامل کر لیتے ہیں، کثرت سے شامل کر لیتے ہیں درود پاک کو روزانہ پڑھنا، تو یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ پریشان حال ہوں، روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی عمل جو ہے وہ دیجیے مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر میں داخل ہو تو یوں کہا کر، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا کر اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، انسان دین اور دنیا دونوں طرح سے فیض یاب ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیجئے اور پھر دیکھیے کہ آپ پر کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص پریشان حال ہے، مہنگائی کا دور ہے، معاشی طور پر جو ہے وہ پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے انسان ہر طرح کے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ نیت اگر آپ کی اچھی ہے، نیت صاف ہو، درود پاک کے لیے نیت رکھیں خالصتاً اللہ کی حکم کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی شان کے مطابق درود و سلام پڑھا جائے تو کوئی شک نہیں کہ اس ایسی عبادت قبول نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ درود پاک ایک مقبول عبادت ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، نہیں جانتے قبول ہے کہ نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ادا کرتے ہی مقبول ہو جاتی ہے۔ تو ایسی عبادت کو کیوں نہ کیا جائے جس کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے، جس کے لیے کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، کوئی مخصوص نہیں ہے، کوئی ایسی مخصوصیت نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے تو ہماری پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں۔ ڈپریشن جو آج کے دور میں ایک بہت زیادہ پھیلتی ہوئی بیماری ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان ہر شخص اس میں مبتلا ہے۔ اس ڈپریشن سے نکلنے کا جو سب سے بڑا نسخہ ہے، روحانی نسخہ ہے، درود السلام ہے، درود پاک ہے۔ درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو انسان کی روح تک جو ہے وہ پریشانیوں سے آزاد ہو جاتی ہے، اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، درود پاک ڈپریشن کے لیے مجرب آزمودہ نسخہ ہے۔ رزق کے لیے تو ہے ہی ہے، آخرت کے لیے بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز، لیکن دنیا میں جو سب سے بڑی پریشانی ہے معاشی طور پر، ذہنی طور پر آج کے دور میں، اس کے لیے درود پاک ایک مجرب نسخہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پاک ایک مجرب نسخہ ہے کہ جب درود پاک پڑھ کر دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، میری غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ میرے نبی کا نام لے کر مجھ سے دعا مانگی جائے اور میں اس دعا کو قبول نہ کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، 50 بار درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ! تو جس سے اللہ کے نبی مصافحہ کریں گے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ کیا اس پر دوزخ کی آگ حلال ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، جتنا اس کا ذکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ انشاءاللہ پوری سیریز بنا مجھے ہمیشہ ہر پریشانی میں درود پاک کا سہارا رہا ہے، تو دس از دا موسٹ بیوٹیفل ٹاپک۔ حدیث ہیں اس پر، آب کوثر کے نام سے کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں جتنی بھی باتیں بتاؤں گی درود پاک کی برکتوں کے بارے میں، فضیلتوں کے بارے میں، وہ تمام کی تمام وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ درود پاک کی کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔
تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کسی مسلمان کے لیے کہ اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو جائے، وہ آنکھیں جو اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، اس کو دنیا کی کسی شے کی طلب نہیں رہے گی۔ تو اپنا معمول بنا لیجئے کہ درود پاک سے آغاز کریں اپنے دن کا اور اختتام کریں اپنی رات کا، تو درود پاک کی برکتیں سمیٹتے ہوئے ہی ہماری زندگی گزر جائے گی۔ اپنی اولاد کو، اپنے مال کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے درود و سلام پڑھ کے پھونک مارا کریں، اور پھر دیکھیے وہ ذات کیسے آپ کی چیزوں کی حفاظت کرتی ہے۔ درود پاک کے فضائل بے شمار ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر مزید واقعات کا ذکر ہوگا، جس میں معاشی اور معاشرتی اور ہماری روحانی بیماریوں کا علاج بھی ہوگا انشاءاللہ، تاکہ ہمیں اسے موٹیویشن ملے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز کی طرف دھیان دے سکیں۔ تو اپنا معمول میں شامل کر لیجئے کہ درود پاک ہر دعا سے پہلے پڑھیں، ہر دعا کے بعد پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے ہم پر۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے، اور ابھی درود ابراہیمی جو ہے اس کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تجوید کے ساتھ، تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ رہے اور ہماری نمازیں بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک بات شیئر کروں گی جو میرے سے پوچھا گیا تھا، ایک سوال، چونکہ میری ریئل لائف میں بھی یہی فیلڈ ہے، بیسک فیلڈ جو ہے وہ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہی ہے، تو موسٹلی یہ کوسچن مجھ سے پوچھا گیا کہ درود ابراہیمی کو مطلب کسی نے 10 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے تو کیا وہ درود ابراہیمی چونکہ 2 پارٹس میں ہے، تو کیا وہ 10 دفعہ جو ہے وہ 5 دفعہ پڑھے گا یا وہ 10 دفعہ پڑھے گا؟ تو درود پاک ایک ہے، یعنی کہ دو حصے ہیں، ان کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں، وہ ایک ہے، تو اس ایک کو ہم پڑھیں گے تو ہی وہ ایک دفعہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ 2 درود پاک میں نے پڑھا، یہ ایک ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیے گا، اور اس میں ہونے والی جو غلطیاں تھیں ان کو درست کیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، کچھ سیکھنے کو ملا، اور آپ کی کوئی غلطی صحیح ہوئی، تو اپنی دعاؤں میں میرا بھی حصہ رکھیے گا۔ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔